बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर, इंतहाई संजीदा, इंतहाई हसास, इंतहाई ख़तरनाक, आप जितनी भी ख़तरनाक कह सकते हैं उतनी है। उसकी रीज़न ये है कि नेक नियति के साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा, बदनीयती के साथ किया जा रहा है और अपने पॉलिटिकल मोटिव्स और पॉलिटिकल गोल्स और ज़ाती मफादात और ज़ाती चमड़ी और दमड़ी और ज़ाती इख्तियार और इख्तिदार बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और उसमें हर आइन, दस्तूर, कानून, अदालती फैसलों सबको मिलियामेट किया जा रहा है। सबसे पहले 2 मिनट में आपको अब तक की अपडेट्स देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि मजीद कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। स्पेशल फोर्स तैयार की गई है और उस स्पेशल फोर्स में कमांडोज को भी डाला गया है और वो कमांडोज जाते हैं, पुलिस उनको बताती है, स्पेशल ब्रांच वाले साथ होते हैं, इंटेलिजेंस इदारों वाले साथ होते हैं, वो उनको बताते हैं, निशानदेही करते हैं ये घर है, और उसके बाद वो कमांडो एक्शन करते हैं और फिर उसके पास मार धाड़ सब कुछ होता है। अब तक की जो फुटेजेस हैं वो सामने आ चुकी हैं। उस्मान डार साहब की आ चुकी है, आलिया हमजा की बेटी ने कर दी है, और उसके बाद ईमान मजारी, श्री मजारी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपको बताता हूँ। और 8 से 10 हज़ार कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस लीडर का भी आप नाम लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जेल में होगा, थाने में होगा या फिर लापता होगा। ये इस वक्त का स्टेटस है। और जो लेटेस्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी साहब को रिहा किया, अदालत का हुक्म दिया, उनको रिहा किया। उनके अहकामात जो 16 MP वाले उनको गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले, उनको फौरी तौर पे दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो दोबारा वापस गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दोबारा दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि इनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार मत करें और कल के लिए हेयरिंग रख दी। लेकिन इस्लामाबाद की स्पेशल फोर्स, स्पेशल पुलिस अभी तक भी उनका नाका लगा के बैठी है और वो गिरफ्तार करना चाहती है। दूसरी जानिब श्री मजारी साहिबा को अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया, अडयाला जेल से उनको रिहा किया गया, बाहर उनको दोबारा उठा लिया गया। फलकनाज साहिबा उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया, जेल से निकली, उनको उठा लिया गया। श्री मजारी का पीछा गया, उनकी बेटी ईमान मजारी ने पीछा किया, वो पहुंची, थाने तक पहुंची, लेकिन उनको डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर ले गए और उसके बाद ईमान मजारी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, घसीटा गया। अब तक की जो इत्तलाआत हैं वो एक इंतहाई खौफ, हरास, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है और यहाँ तक कि ख़ास तौर पे ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। इंतहाई दर्दनाक, तकलीफ दे वीडियोज़, ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। और ये सब कुछ की खुली छुट्टी दी गई है और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात और सबसे मकबूल तरीन लीडर, मकबूल तरीन जमात है, उसको कंट्रोल किया जा सके और लोगों को उससे दूर किया जा सके, खौफ व हरास फैला के। ये इस तरह इससे ऐसी ही सूरत हाल हमें मशरक़ी पाकिस्तान में भी देखने में आई थी जब बांग्लादेश फिर बन गया, अलग मुल्क अलग हो गया। उस वक्त भी इसी तरह का तशद्दुद, इस तरह की फोर्स इस्तेमाल की गई और ये सारा कुछ फोर्सेस ने किया था। इस वक्त भी ये फोर्सेस कर रही हैं, वो किसी भी वर्दी में है, फोर्सेस के हाथ में उनको एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है, लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, वो सब कुछ कर रही हैं और एक पाकिस्तान जो है वह मकबूजा वादी का नक्शा पेश कर रहा है। ये तो है इस वक्त की सूरत हाल। क्या इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है? फिर खास तौर पे एक बयानिया जो बनाने की कोशिश की जा रही है। 1 मिनट में आपको बता दूंगा, मुझे हज़ारों मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, DM आते हैं, कॉल्स आती हैं हज़ारों की तादाद में। वो कहते हैं ये बात क्लियर कर दें कि हम पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान की फ़ौज से, फ़ौजी जवान से, फ़ौजी अफसर से प्यार करता है और उनकी कुर्बानियों को सैल्यूट करता है। शहदा की फैमिलीज़ को कदर की निगाह से देखता है, शहदा को कदर की निगाह से, ये मोहसिन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। इनके साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, ये हमारे दिल में बसते हैं और हमारी जान भी इन पे कुर्बान है। ये है अफ़वाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफ़वाज, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया, पाक नेवी और बर्री अफ़वाज के लिए, सब के लिए ये एक मैसेज है। मेरे जो जितने भी फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिलियन से ज़्यादा ट्विटर पे हैं और तकरीबन 2 मिलियन इस वक्त यूट्यूब पे है, तकरीबन 1.5 मिलियन फेसबुक पे है। तमाम के तमाम नाजरीन जो मुझे सुनते हैं उन सब की तरफ से ये मैसेज है कि हम अफ़वाज पाकिस्तान की, अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानी की, शहदा की फैमिलीज़ के साथ हैं। तो लिहाजा ये बात आप ज़हन में रखें। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि चंद जर्नैल, चंद लोग कमरे में बैठ के, बेडरूम में बैठ के फैसले करते हैं। जनरल बाजवा ने ये सब कुछ किया, उन फैसलों को अवाम कहती है कि हम तस्लीम नहीं करते क्योंकि वो फैसले गैर जमहूरी थे, गैर आइनी थे, गैर कानूनी थे और अब हमें वोट का हक चाहिए, इलेक्शन चाहिए, वो हमें हर सूरत में मिलना चाहिए। सिर्फ वो कहते हैं कि हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। इसलिए जब भी हम इस मुतालबे के लिए निकलते हैं तो हमें
مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بے لباس کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان ہے وہ ایک جیل سے بھی زیادہ، جیل سے بھی بدترین صورتحال ہے اس وقت، خوف و ہراس کا عالم یہ ہے۔ تو یہ تو ہے اس وقت کی سچویشن۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، کیا یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، نمبر ون، کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کیونکہ اشارے جو ہیں وہ بار بار ادھر جاتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ باتیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اندر اختلاف موجود ہے، اندر دو رائے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ اے پولیٹیکل کا مطلب پھر اے پولیٹیکل ہے، اور اے پولیٹیکل ہونا ہے تو پھر مکمل طور پہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور واپس آ جائیں جی ایچ کیو میں، اپنا کام کریں اور اپنی فوج کو، اپنے ادارے کو تگڑا کریں، اور 100% ڈیوٹی جو ہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی پہ دیں، نہ کہ پالیٹکس کی وجہ سے کسی فریق کا حصے دار بنیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اندر جو ہے، ادارے کے اندر ان کو ابھی تک قبولیت نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فوج جو ہے، فوجی خاندان، یہ سب ہم میں سے ہیں، اسی سوسائٹی میں سے ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ہمارے ہی کزن ہیں، ہمارے ہی سب کچھ ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے سے رشتہ دار ہیں۔ اور یہ ضروری یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی وردی پہن لے تو وہ کوئی کسی دوسری دنیا کا مخلوق ہے، اور جو وردی نہ پہنے وہ کسی دوسری دنیا کا مخلوق ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ سب کے سب دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سویلینز نے بھی اتنی ہی قربانیاں دیں جتنی پولیس نے دیں، جتنی اساتذہ نے دیں، جتنی انٹیلیجنس اداروں نے دیں، جتنی افواج پاکستان نے دی، بہت زیادہ قربانیاں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بڑوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بات بڑے کلیئرلی بتا دوں کہ یہ جو کچھ فسادات پھوٹے اور جو مار دھاڑ کی گئی اور کنٹونمنٹ ایریاز میں کی گئی، یہ خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے کیا گیا کام، یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، میں نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ اکاؤنٹ پہ جائیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب کی 9.5 منٹ کی گفتگو ہے، 9.5 منٹ کی گفتگو، انہوں نے بڑے ہی ویلڈ قسم کے سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی کہا ہے، آرمی جنرل عاصم منیر صاحب کا مطالبہ کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ انہوں نے بڑے ویلڈ سوال اٹھائے کہ 3.5 گھنٹے تک چند 100 لوگ جو ہیں وہ 5-7 کلومیٹر دور سے وہ ریلی لے کے چلتے ہیں، اور وہ مختلف شہروں سے، مختلف گلیوں سے گزر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کیونکہ یہ جو کچھ بھی تھا، جو ہنگامہ رائی ہوئی، جو احتجاج ہوا، پیسفل کو پرتشدد بنایا گیا، اس کے پیچھے اعتزاز احسن صاحب بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب ایک موٹیویٹڈ تھا، یہ ایک دانستہ، ایک اسکرپٹ کے تحت کیا گیا، اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا مذموم ایجنڈا پورا کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ایک انتہائی ڈرٹی قسم کا کھیل کھیلا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ کور کمانڈر جو کہ پوری کور کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، از خود اس کی سیکورٹی، اس کی انٹرنل سیکورٹی اتنی تگڑی ہوتی ہے، ایک خود کار نظام کے تحت، کچھ امن ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو، یہ سب کچھ۔ لیکن اب تو آج کل کو پتہ تھا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں، تو آج کل تو سیکورٹی ویسے ہی الرٹ ہوتی ہے۔ تو کور کمانڈر لاہور کو کیوں بے یارو مددگار چھوڑا گیا؟ ان کی اپنی سیکورٹی کدھر تھی؟ پولیس کدھر تھی؟ پولیس نے وہ سارے ناکے کیوں ختم کر دیے؟ پولیس چوکیاں کیوں ختم کر دی گئیں؟ پولیس چوکیوں پہ کوئی کیوں نہیں تھا؟ اور ان مظاہرین نے، جو مٹھی بھر مظاہرین نے، اگر ان کا مقصد توڑ پھوڑ ہوتا اور جلاؤ گھراؤ ہوتا تو راستے میں حکومت کی، یعنی کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے اپوزیشن جماعتیں، حکمران اتحاد کی بہت سارے پوائنٹس ایسے آئے، تصویریں لگی ہوئی تھی، بینرز لگے ہوئے تھے، ان کو کسی نے کیوں نہیں ہٹ کیا؟ کسی پولیس والے کو کسی نے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کور کمانڈر لاہور کے گھر میں آ کے ہی یہ سب کچھ کیا گیا؟ اور پھر کور کمانڈر لاہور جو ہیں وہ اپنی مدد کے لیے اپنی ہی سیکورٹی کو بلواتے رہے، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں 9.5 منٹ کی گفتگو ہے، انہوں نے بڑے ویلڈ سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر کی تو اپنی ہی سیکورٹی از خود اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نہیں، اور وہ چند لوگ جبکہ یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر جو مقررین ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا، کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف اپنا پرامن احتجاج کرنا ہے، ہم نے دھرنا دینا ہے، اور جہاں سے وہ گزر رہے تھے اپنے مظاہرین کو بتا رہے تھے، اپنے ووٹر سپورٹر کو بتا رہے تھے، اور جلسہ کے ساتھ ساتھ چلنے والوں کو، جلوس کے ساتھ ساتھ چلنے والوں کو بتا رہے تھے، لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اس لیے یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ اس لیے جناب
انہوں نے کہا کہ اب پولیس سول سیکورٹی تو اپنی جگہ، لیکن جو فوج کی سیکورٹی ہوتی ہے وہ کہاں تھی؟ اور پھر یہ کہ کور کمانڈر لاہور اور اس کی فیملی کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا گیا آخر اس طرح کے معاملات؟ اور پھر یہ کہ 3.5 گھنٹے تک موب موو کرتا رہا، لیکن نہ ہی پولیس تھی اور نہ ہی کچھ اور تھا، جبکہ یہ پتہ تھا، یہ فیصلہ جو کیا تھا عمران خان کی گرفتاری کا، یہ تو ہائیسٹ لیول پہ کیا تھا اور ان سب کو اندازہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ تو چودھری اعتزاز احمد صاحب نے بہت ہی اہم سوال، تو چودھری اعتزاز احمد صاحب نے ایک بات یہ بھی انہوں نے کہا کہ تحقیقات تو ہونی چاہیے، نگراں وزیر اعلیٰ کدھر تھا، آئی جی پنجاب کدھر تھا، سی سی پی او لاہور کدھر تھا، یہ سب کے سب لوگ کہاں لوگ تھے اور کیوں یہ سب کچھ کیا گیا، یہ عوام کو کھلا کیوں چھوڑا گیا، اور جو پرتشدد کارروائیاں کرنے والے کہاں سے آئے، کیسے آئے، کون لوگ تھے، ان کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ لیکن ایک پہلے سے انہوں نے کہا کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ایسا کیا گیا ہے کہ اپنا ایک ٹارگٹ پہلے سیٹ کیا گیا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا گول ہے، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد اس طرح کا کھیل کھیلا گیا کہ یہ کام ہوا، اور اس کے بعد پھر اب جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے وہ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا اور آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کرنے کا۔ چودھری اعتزاز احمد صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے تو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، ڈیٹیلز تحقیقات، اور اس میں سب سے بنیاد شروع کرنا چاہیے آئی جی پنجاب سے، سی سی پی او لاہور سے، چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری سے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے، ان سب سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر انٹرنل جو فوج کے اندر جو ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ گور کمانڈر لاہور جو ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں وہ کس طریقے سے ان کے سامنے کھڑے تھے اور مظاہرین کے سامنے اور بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا کہ کور کمانڈر اور ان کی فیملی پچھلے سائڈ سے سیڑھیاں لگا کے شاید انہوں نے کہا کہ ان کو جانا پڑا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی غور طلب ہیں، تو یہ ان ڈیٹیل جو ساری چیزیں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں، اس لیے یہ باقاعدہ طور پہ باقی ساری باتوں کو چھوڑ کے یک طرفہ جو ٹریفک چلائی جا رہی ہے یہ بہت ہی حیران کن ہے، اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جانب اس وقت جتنی بھی ہماری خواتین ہیں پاکستانی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سوشل میڈیا پہ تھیں، جو ڈیجیٹل میڈیا پہ تھیں، جو ادروائز تھیں، پرامن مظاہرہ کر رہی تھیں، ان کو جس طریقے سے اٹھایا گیا وہ لاپتہ ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب ہمارے سامنے ہیں، ان کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے، تو یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت، چودھری اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت سب کچھ ہوا ہے، اور اس کا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ انہی کو بنایا جا رہا ہے جو لوگوں کو روک رہے تھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سامنے آئی ہیں، تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو اور ہمارے اندر جو ہیں سوچنا چاہیے، لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے بعد، خاص طور پہ ان چیزوں کے بعد کہ ایک یہ سارا جو کانسپریسیز ہیں یہ چل رہی ہیں، یہ کانسپریسیز کیسے ان کو انفولڈ کیسے کیا جائے، اور کیسے اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جوڈیشل انکوائری کی جائے، وسیع تر جوڈیشل انکوائری ہو، اور اس میں پتہ چلے، بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ ہم نے آرمی ایکٹ کے تحت یہ کرنا ہے، ہم نے آرمی ایکٹ کے تحت یہ کرنا ہے، اور یہاں پہ ایک باغیوں کی ایک فصل تیار کی جائے اور اس فصل کو پھر کاٹتے کاٹتے صدیاں بیت جائیں۔ تو بہرحال آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، تو اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے کہا کہ میرا خون جو ہے دل میرا خون کے عنصر ہو رہا ہے۔ تو کل ہم نے دیکھا، کل ہم نے ایسے سین بھی دیکھے کہ جو آئے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے سرکاری سطح پہ، اور وہ پولیس کی گاڑیوں میں آئے اور پولیس کی گاڑیوں میں جو واپس جا رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا یہ الانصار والے تھے، یا الانصار کی وردیاں پولیس کو پہنا دی گئی تھیں، یا پھر پولیس خود الانصار کو لے کے جا رہی تھی اور ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دی گئی اور کھانے کی سہولت بھی دی گئی۔ وہ فوٹیجز آ چکی ہیں، میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو لے کے جا رہی ہیں۔ تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ سہولت کار تھے اسلام آباد پولیس، یا پھر یہ خود وہی تھے جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی ریزن ہے کہ اس کو بہت بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سمپل جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ کل جو لوگ تھے 3 سے 5 ہزار تک لوگ تھے، اور 3 سے 5 ہزار لوگ 14 جماعتیں تھیں، اور 14 جماعتوں پہ ان کو تقسیم کر دیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہر کسی کے حصے میں کتنی آئیں، کیونکہ بسوں پہ لایا گیا تھا ان کو، اور پیدل تو یہ آئے نہیں تھے، بسوں پہ آئے تھے، اور کچھ لوکل اسلام آباد کے لوگ تھے مدرسے کے۔ تو یہ ساری چیزیں کلیکٹ کی جائیں تو پتہ چلا کہ یہ شو جو ہے وہ کوئی کامیاب نہیں قرار دیا گیا، بظاہر کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی، اور جو کاؤنٹر نیریٹو ہے چودھری اعتزاز احمد صاحب ہیں اور
खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, दीगर जो लोग हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप है, मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप है, ज़ीरो टॉलरेंस है। मेरी अपनी खुद बात हुई बहुत सारे मेरे अपने कोलीग्स एंकर्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, सबके साथ बात हुई, और इस मार्केट को मैंने कहा ज़रा चेक किया जाए, तो मार्केट से यही किया कि पता चला कि जनाब 100% जो है वो कंट्रोल किए हुए चीज़ों को, और उसमें ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो जिना हाउस, दोबारा से मैं बता दूं, जिना हाउस के बारे में चौधरी एतजाज़ अहसन साहब भी उसकी तारीख बयान कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब मदद ली जा रही है स्लीपर सेल से मदद ली जा रही है, और अफवाज पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए उनसे मदद ली जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि सोचने की ज़रूरत है कि हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।